والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ختم النبیین ایضاً آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 116 117 118 119 120 121 122 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ 2000 کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ہم نے حکم دیا تھا آدم کو من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، وہ بھول گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن فنسیا، وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس کا کوئی کسر، نہ ہم نے اس میں لغزش میں کوئی کسر نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے آدم علیہ السلام، اب تفصیل آگے آئے گی کہ جب رہ رہے تھے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، تو شیطان زمین پہ تھا۔ اس دوران تفسیر میں مختلف تفاسیر میں آیا کہ مور جو ہے جنت میں آتا جاتا تھا، مور، اور اس دوران سانپ جو تھا، سانپ کے بھی 4 پیر تھے، رینگتا نہیں تھا، اس کے بھی پیر تھے۔ مور کی اور سانپ کی دوستی تھی۔ اب ایک دن شیطان نے سانپ سے کہا یار تو میرا ایک کام کر، مطلب کیا کروں، مجھے جنت میں پہنچا کسی طرح۔ بولا اچھا پہنچاؤں گا۔ شیطان لعین سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا، مور نے اس کو اٹھایا اور جنت میں لے گیا۔ اب جنت میں لے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، جنت میں لے جانے کے بعد اب آگے آپ دیکھیں، اس نے وہاں جا کر سیدنا حوا علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کے نزدیک جا کر اس دانے کو کھلوایا۔ کھلانے کے بعد پھر کیا بنا، آگے تفصیل اس میں آ جائے گی۔ رب فرماتا وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے حکم دیا للملائکہ، فرشتوں کو، اسجدو، کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا، آگے تب بتایا۔ رب فرما رہا ہے فَقُلْنَا، ہم نے فرما دیا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ، عدو لکا، تیرا بھی دشمن ہے، ولی زوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے۔ شیطان، آدم تیرا بھی دشمن ہے اور تیری اہلیہ کا بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ فلا یخرجنکما، کہا کیونکہ یہ نکال دے گا تمہیں من الجنہ، جنت سے، وتشقی، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ہم نے فرمایا اچھا، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، پوری روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ شیطان کے چکر میں کیسے آ گئے؟ تو
تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے یہ بتا کہ تجھے توریت ملی؟ کہ ہاں ملی۔ کہا کہ توریت بھی میری پیدائش سے 400 سال پہلے لکھی گئی تھی، تو اس میں اس کا ذکر ہے، یہ جو میں نے جو دانہ کھایا ہے اس درخت کا ذکر کہاں ہے؟ رب کو پہلے ہی منظور تھا، رب کو پہلے منظور تھا، رب کو یہ کام کرنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام تکلیف پا گئے۔ اچھا، ان لک، بے شک تمہارے لیے، اللہ تجوع فیہا ولا تعری، شیطان کہنے لگا کہ تم نے اگر یہ کھا لیا تمہیں بھوک نہ لگے گی، اور فیہا یہاں، ولا تعری، اور تم ننگے نہیں ہوں گے، وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤُ، اور نہ پیاس لگے گی، فیہا ولا تدھا، اور نہ دھوپ لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسے میں ڈال دیا شیطان نے ان کے دل کو۔ قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ میں آگاہ کروں تمہیں اس جنتی درخت کے بارے میں، وملک لا یبلا، جو اس سے بادشاہی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ فأکل منہا، پر دونوں نے کھا لیا وہ درخت۔ فبدت لہما، کھا لیا، اب کیا ہوا؟ دونوں کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ فبدتہما، دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ سوآتہما، شرمگاہیں نظر آنے لگی، وطفقا، چھپانے لگے، یکسفان علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ کیونکہ جب وہ دانہ کھایا، اب کیونکہ روٹی کا کمال یہ کہا کہ تم کچھ فروٹ کھا لو، چاول کھا لو، اتنا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جب بندہ روٹی کھاتا ہے تو اس کو اس کی طلب بھی ہوتی ہے، بندہ واش روم بھی جاتا ہے۔ جب طلب ہوئی تو کپڑے وپڑے اتر گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام نے کیا کیا؟ تفسیر میں ہے انجیر کے درخت کے پتے بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے جسم سے لپیٹنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حکم عدولی ہو گئی آدم اپنے رب کی، صبح مراد نہ ہوا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ، بس چن لیا انہیں، ربہ، اپنے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان پہ توجہ فرمائی، وَهَدَىٰ، اور ہدایت بخش دی۔ اللہ نے کہتے ہیں کہ جب کسی کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر وہ روتا ہے، رو رو کر اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ اسے عروج عطا کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتر کر سرادیب میں رونے لگے، بی بی حوا جدہ میں رونے لگی، رو 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 رو۔ اللہ نے کیا کیا؟ تو فتاب علیہ وہدا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ نے ہدایت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا